بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صراط مستقیم کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والصراط المستقیم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والصراط المستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام، اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے کہ جو شارع عام پر ہو، وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِ أَن يَكُونَ فِيهِ التفات إِلَى شِعَابِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، اور اس پر ہر شخص چل سکے بغیر توجہ کیے دائیں اور بائیں جانب۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور وہ رستہ ہے کہ جو افراط و تفریط کے درمیان اعتدال میں ہے۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صراط مستقیم کی تعریف نبی علیہ السلام کی شریعت پر صادق آتی ہے۔ لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ موسیٰ علیہ السلام وَالتَّفْرِيطِ الَّذِي فِي دِينِ عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ یہ شریعت درمیان میں ہے افراط کے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں تھا، اور تفرید کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں تھی۔ وَعَلَىٰ عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور یہ صادق آتی ہے تعریف عقائد اہل سنت و جماعت پر۔ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرِّفْدِ وَالْخُرُوجِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ الَّذِي فِي غَيْرِهَا، اس لیے کہ بے شک یہ درمیان میں ہے جبریہ اور قدریہ کے عقیدوں کے درمیان، اور روافض اور خوارج کے عقیدوں کے درمیان، اور مشبہہ اور معطلہ کے عقائد کے درمیان، کہ جو ان کے یہ درمیان میں ہے جو کہ ان کے شریعت کے غیر میں وہ لوگ چل رہے ہیں۔ وَعَلَىٰ طُرِيقِ سُلُوكٍ جَامِعٍ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ، اور یہ ایسے رستے پہ صادق آ رہی ہے کہ جو جامع رستہ ہے محبت اور عقل کے درمیان کا۔ فلا يكون عشقا محضا مفضيا الى الجذب، نہ تو یہ محض عشق ہے کہ جو جذب کی طرف لے جانے والا ہو، ولا عقلا صرفا موصلا الى الالحاد والفلسفه، اور نہ ہی یہ صرف عقلی رستہ ہے کہ جو الحاد اور لادینیت کی طرف لے کے جانے والا ہو، نعوذ باللہ منہ، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اور ماتن کے اس قول میں اللہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عبارت میں شارح نور الانوار صراط مستقیم کے معنی اور اس کا مصداق متعین فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم اس واضح اور کشادہ رستے کو کہا جاتا ہے جس میں کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو، اور ہر ایک ادھر ادھر بھٹکے بغیر بآسانی اس پر سے گزر جاتا ہو۔ آج کل ایسے رستے کو شارع عام کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ صراط مستقیم ہر ایسے قول یا فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، یعنی جس قول یا فعل سے اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہو اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اب صراط مستقیم کے 3 مصداق بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور ملت حنفیہ یہ جو ہے یہ صراط مستقیم کا مصداق ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ انتہائی اعتدال اور میانہ روی ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف موسیٰ علیہ السلام کی دین میں افراط تھا، یعنی حد سے زیادہ سختی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین تھا اس میں تفریط تھی، یعنی حد سے زیادہ نرمی تھی۔ افراد کی مثالیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا، زکوٰۃ کا چوتھا حصہ ادا کرنا پڑتا تھا مال کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی نرمی کی مثالیں جیسے شراب بھی حلال تھی، سور بھی، مردار کو گوشت بھی حلال تھے، تو جبکہ یہ تو ہماری شریعت میں حرام کر دیے گئے۔ تو لہٰذا جو ملت اسلامیہ ہے، دین اسلام ہے، یہ نہ افراط پہ مشتمل ہے نہ تفریط پہ مشتمل ہے، بلکہ نہ اس میں وہ سختی ہے جو حد سے زیادہ ہو اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے، بلکہ درمیانہ چال ہے، میانہ روی ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قرار دیا گیا۔ اس احتمال کی صورت میں صراط مستقیم کا لفظ براعت استحلال کے طور پہ ہوگا،
براعت استحلال کہتے ہیں کہ خطبہ کتاب میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو مقصود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور صراط مستقیم کے ذکر میں براعت استحلال اس طور پر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد شریعت نبوی ہے، اور شریعت نبوی کتاب و سنت سے مستفاد ہے، اور کتاب المنار کے مقصود بھی چونکہ کتاب و سنت سے اس طور پر بحث کرنا ہے کتاب و سنت سے کہ ان سے شریعت نبوی کا استفادہ کیا جا سکے اور استنباط کیا جا سکے، تو لہذا یہ براعت استحلال بھی ہوگا۔ اچھا، دوسرا جو مصداق ہے صراط مستقیم کا وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد بھی صراط مستقیم کا مصداق ہے، کیونکہ جبریہ اور قدریہ کے عقائد کی بنسبت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، اس طور پر کہ فرقہ قدریہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے مذہب میں افراط ہے، انہوں نے بندوں کے لیے قدرت کاسبہ اور قدرت خالقہ دونوں کو ثابت کر دیے، جبکہ جو فرقہ یہ تو ہو گیا فرقہ قدریہ، جبکہ فرقہ جو جبریہ ہے وہ اس طور پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ نہ کاسب ہے نہ خالق ہے، تو ایک جانب جو ہے وہ کاسب بھی کہہ دیا گیا، خالق بھی کہہ دیا گیا، دوسری جانب نہ کاسب نہ خالق، جبکہ دین اسلام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ایسا ہے کہ جو دونوں کے برخلاف ہے، وہ یہ ہے کہ نہ بندہ خالق افعال کا اور نہ بالکل مجبور ہے، بلکہ بندہ اپنے افعال کا خالق تو نہیں ہے لیکن اپنے افعال کا کسب کرتا ہے، تو لہٰذا بندے کے لیے قدرت خالقہ تو ثابت نہیں ہے، البتہ قدرت کاسبہ ثابت ہے، یعنی بندہ اگرچہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا لیکن اس کا کسب کر سکتے ہیں۔ بس جبریہ اور قدریہ کے عقائد کی بنسبت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں چونکہ اعتدال ہے، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق اہل سنت و جماعت کے عقائد کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح روافض اور خوارج کے عقائد کی بنسبت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں اعتدال اور میانہ روی ہے، اس طور پہ کہ روافض نے اکثر صحابہ کرام کو چھوڑا، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار کیا، مسح الخفین کے جواز کا انکار کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر سب و شتم کیا، بس ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت و مودت میں افراط اور غلو سے کام لیا، اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں تفرید سے کام لیا، حتیٰ کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طریقہ صحیح تھا اس سے نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جنگ کی اور نبی علیہ السلام کے دامادوں کو سب و شتم کیا، ان کے برخلاف اہل سنت و جماعت نے اس بارے میں سکوت کیا، اور ایسا کیا کہ نہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شانیں ہیں ان سے منکر ہوئے، نہ صحابہ کرام کی شانوں سے منکر ہوئے، بلکہ صحابہ کرام کے عقائد و نظریہ ان کی شانوں کو بھی مانتے، اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، اور شیخین کی امامت کو خلافت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو دامادان رسول ہیں ان سے بھی محبت اور مودت کے بڑے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، تو لہٰذا یہ صراط مستقیم اس معنی میں بھی ہوا۔ اسی طرح فرقہ مشبہہ اور معطلہ کے عقائد کی بنسبت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں اعتدال اور میانہ روی ہے، کیونکہ فرقہ مشبہہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا اور اس کے لیے جسم اور جہد کو ثابت کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ مخلوق کے اجسام کی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے خون گوشت ہڈیوں کا جسم رکھتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم تو ہے مگر مخلوق کے اجسام کی طرح خون اور گوشت سے مرکب نہیں ہے، اور فرقہ معطلہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معطل اور بیکار ہے، جیسا کہ حکماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عقل اول صادر ہوئی، پھر عقل ثانی، پھر عقل ثالث، حتیٰ کہ عقول عشرہ کے وہ قائل ہو گئے کہ اب سارا نظام جو ہے وہ عقول عشرہ چلاتی ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ محض بیکار ہے۔ تو ان دونوں کے برخلاف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہد اور جسم سے منزہ ہے، اور تمام مخلوقات کی جو پیشانیاں ہیں وہ اللہ کی قدرت میں ہیں۔ صراط مستقیم کا جو تیسرا مصداق ہے وہ اس طریق پر بھی صادق آتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہے۔ سلوک کہتے ہیں اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے اور باطن کو رتی اخلاق سے مہذب کرنا۔ سالک کا ابتدائی حال شرائع پہ عمل کرنا اور انتہائی حال اخلاق حسنہ کے ساتھ آراستہ ہونا ہے۔ بہرحال طریق سلوک بھی صراط مستقیم کا مصداق ہے، کیونکہ سلوک کے اندر محبت اور عشق بھی کار فرما ہوتے ہیں اور عقل کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو نہ تو اتنا بڑا عشق کو دخل دیا کہ بندے کی
عقل ہی زائل ہو جائے اور وہ حالت جذب میں پہنچ جائے، اور نہ ہی صرف عقل کے پیچھے پڑ گیا کہ پس وہ اب ہر ایک فلسفے کو اور ہر ایک دینیت کو انسان کو جو ملحد بنا دیتا ہے اس طرح پر وہ اس نہج پہ پہنچ جائے، ایسا بھی نہیں۔ پس محبت اور عقل دونوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طریقے سلوک میں چونکہ اعتدال ہے، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق طریقے سلوک کو قرار دینا بھی درست ہے۔ اب شارح علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ماتن کی کلام الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں باری تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ تلمیح کہتے ہیں اثناء کلام میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جن سے کسی قصہ یا شعر یا کسی مثال یا قرآن کی کسی آیت کی طرف اشارہ ہو، تو لہٰذا یہ ماتن کا یہ قول کہنا یہ تلمیح بھی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ تھا، اس کو اپنے انداز میں خلاصتاً رجسٹر پہ نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کن کن عقائد پر، کن کن اس کے آگے شاخوں پر یہ صادق آتا ہے، کوئی ایک مصداق بیان کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی۔